السلام علیکم دوستو، میں آپ کا طارق محمود مظلوم کی آواز سے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے بدھ کا میرا بھتیجا عرفان بلوچ جو سندھ پولیس کی دہشت گردی کا نشانہ بنا، تو اس سلسلے میں بہت سارے دوستوں نے، بہت ساری تنظیموں نے، وکلاء برادری، اس کے علاوہ ہمارا صحافی برادری، جتنے بھی میڈیا گروپس ہیں، ان اس کے علاوہ سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ان سب پہ ایک آواز بلند ہوئی، عرفان شہید بلوچ کو انصاف دو۔ تو میں عرفان شہید بلوچ کا چچا اور میرے پورے خاندان کی طرف سے آج ہم ان سبھی میڈیا گروپس کا، وکلاء برادری کا، اور خاص کر کچھ ایسے نام بھی ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور ہماری ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی، اور ہمارا بچہ کراچی سے ہمارے گاؤں تک پہنچا، اور ہمارے جو 3 بچے جو پولیس نے اپنی حراست میں لے رکھے تھے ان کو بھی آزاد کرایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے ان صاحبان کا میں شکریہ ادا کروں، تہ دل سے شکریہ ادا کروں۔ اچھا، ان لوگوں میں سے ایک چھوٹی سی صرف ایک چھوٹی سی ایک لسٹ بنائی ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ کاپریٹ کیا۔ ان میں سر فہرست ہیں قاضی عدنان فرید صاحب، سابقہ ایم پی اے احمد پور شلکیہ مسلم لیگ نون سے۔ انہی کے آگے تفلسل سے ایک نام ابھر کے آیا، اظہر ضیاء صاحب۔ اس اظہر ضیاء نے اتنی ہماری ہیلپ کی ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیصل کھرل صاحب ہیں، وہ بھی کراچی کے مقیم ہیں، بیسکلی وہ بھی اس شریف کے رہنے والے ہیں لیکن کراچی رہتے ہیں، ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور سویرا بھٹی صاحب ہیں، ریاض علی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، صبا وسیم صاحبہ ہیں، سعدیہ کمال صاحبہ ہیں، حیدر علی بخاری ہیں، صابر ملک صاحب ہیں، نعیم بھائی ہیں، ندیم بھائی ہیں، امجد بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ آل تھنگ جتنے بھی دوست صاحبانوں نے اس میں کمپین میں عرفان شہید بلوچ کا نام اٹھایا، میں اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے ان سبھی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تہ دل سے سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی کے اوپر بھی ایسی مصیبت پریشانی نہ لائے جس کے لیے اس کا گھر پریشان ہو، اس کے اہل خانہ پریشان ہو، یا اس کا خاندان پریشان ہو۔ ہمارا مشکل کا وقت ابھی گزرا نہیں ہے۔ میرے بھائی والوں کا گھر جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس لگن میں تھا کہ جاؤں گا کراچی اور پیسے چند کماؤں گا اور اپنے گھر آ کے بناؤں گا، تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہماری بھابھی صاحبہ کا اس وقت وہ حال ہے جیسے وہ پاگل ہو گئی ہوں، جس کا لگتے جگر 16 سال کا بچہ چھین لیا جائے تو اس کے ساتھ کیا بنا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ایف آئی آر بھی لانچ ہو گئی۔ 4 مردار انسان جنہوں نے یہ خون کی ہولی کھیلی ہمارے گھر کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، وہ اس وقت گرفتار ہیں۔ اللہ ان کو انشاءاللہ کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا۔ باقی جو بھاگے ہوئے ہیں اللہ کرے گا وہ بھی حراست میں آئیں گے اور وہ بھی اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ تو میرا آج حق بنتا تھا کہ جتنے بھی دوست احباب نے اس کمپین میں حصہ ملایا، ہم ان سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ باقی سچ بات کہنا صدقہ، سچ بات پھیلانا صدقہ۔ میں سبھی دوستوں سے پھر ایک بار شکریہ کروں گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔